السلام علیکم ویورز، میں ہوں ناہید۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکوع نمبر 10، سورہ بقرہ، آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اور اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے گا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ نمبر 3 یہ کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے۔ اور نمبر 4 یہ کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ بظاہر یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکام ہیں جو ہر شریعت میں غیر تبدیل شدہ رہے ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی اسی طرح موجود ہیں۔ رہا عہد شکنی کرنے کا سوال، تو یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور یہودیوں کی تاریخ عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف مشرکین کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج قبیلے سے تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور بربادی کے حصے دار ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑوا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑوائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے، اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے، تو جن احکام کی تعمیل وہ کر رہا ہے اسے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ دنیا میں یہ یہودی عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بنو نذیر تو سن 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے کہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے بعض باغات کو نذر آتش کر دیا، اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو خود بھی برباد اور توڑ پھوڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے، اور وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ان کے تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں فوری جلا وطنی کا حکم دیا گیا تو انہوں نے شام کا رخ کیا، اور جزیے کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا۔ اور بنی قریظہ پر جنگ خندق
سن 5 ہجری کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی اور ان کے مردوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا، اور آخرت میں وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ لہٰذا اس دن ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اجر کا باعث بنے۔